يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. 18th سورہ آف قرآن، سورہ کہف. حق و باطل کی کشمکش کی جو صورتیں چل رہی ہے، ہجرت کے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں ہیں، آخری دور کی صورتوں میں ہیں. 10 نبوی 11 نبوی میں یہ صورت نازل ہوئی. قریش اور اہل کتاب تمام حربوں کے ساتھ اس قرآن کی دعوت کو مٹا دینے پر تل گئے تھے، تو ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب سروں پر منڈلا رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے. ہجرت کی طرف اشارہ اس میں ملے گا. سورہ بنی اسرائیل میں یہودیوں کے ارادوں کو بے نقاب کر دیا گیا تھا. اس طرح سورہ کہف اور آگے سورہ مریم آنے والی ہے، اس میں نصارہ کے ارادوں کو بے نقاب کر دیا گیا. ان دونوں سے قریش کو یہ بتایا گیا کہ تم اگر اسی طرح ڈٹے رہو گے تو ان کو جیسے ناک کٹ گئی ان کی، اسی طرح تمہاری بھی ناک کٹنے والی ہے. اور نبی کو پریشان کرنے کے لیے جو سوالات یہ کرتے تھے ان کے بھی جوابات یہاں پہ دیے گئے. اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ ہر جمعے کو یہ پڑھے، اس سے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور ہوگا. اور جہاں پر بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں پڑھتا ہے تو وہاں سے لے کے حرم تک اس کے لیے روشنی ہوگی. اور جو شروع اور آخری کے 10 آیتیں یاد کرتا ہے اس کو دجال سے بچاؤ کا سبب ہے. اور اس میں 4 سبق آموز واقعات ذکر کیے گئے ہیں جو قیامت کے قریب کے فتنوں سے بچاؤ کا سبب بننے والا ہے. اگر اس کو ہم مورلز کے ساتھ اور صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کو پڑھیں گے تو ہم یہ آنے والے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں بإذن اللہ. رکو نمبر 1. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی ہے، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی، تاکہ یہ لوگوں کو خدا کی سخت عذاب سے خبردار کرے اور نیکوکاروں کو خوشخبری دے اور اللہ کو بیٹا تجویز کرنے والوں کو ڈرائے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کو بھی ڈرائیں جنہوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہے. اس بات کا نہ ان کو علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو. سخت بات ہے جو یہ کرتے ہیں، محض جھوٹ. اے پیغمبر اگر یہ ایمان نہ لائیں تو آپ ان کے پیچھے رنج کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں. واقعہ یہ ہے کہ جو بھی سر و سامان زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائے کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. آخر کار ان سب کو ہم چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لو والے ہمارے عجیب نشانیوں میں سے ہیں. جب غار میں جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے یہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستگی مہیا کر. تو ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، پھر ان کو جگا کے معلوم کرے کہ ان میں کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی مدت کتنے ٹائم سوئے رہے. ہم ان کے حالات تم کو صحیح بیان کرتے ہیں. 9 سے 26 آیت تک اصحاب کہف کا ذکر آ رہا ہے. 9 آیت سے 26 آیت تک مطلب تقریباً 2.5 رکوع. 2nd 3rd and 4 and half. اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے رب کو نہیں پکاریں گے. پھر جب قوم نے مخالفت کی تو ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی. اس سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی کہ تمہیں ہجرت کا حکم ہونے والا ہے اشارتاً. اللہ نے انہیں سورج کی تمازات سے بچایا اور انہیں غار کی وسیع حصے میں سلا دیا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ولی و مرشد نہیں ہے. رکوع 3. تم انہیں دیکھ کر سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلوا رہے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانوں پر ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا.
یہ اپنے وقت کا جو بادشاہ تھا، ان کے ایمان سے یہ خلاف تھا، تو انہوں نے اپنے ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے گئے دور، اور وہاں پر انہوں نے پناہ لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال تک سلائے رکھا، جو اس سے بے خبر تھے۔ ان کی جو خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم اس ملک کو ایمان والوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ خواہش پوری کی گئی۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ ایمان کا دبدبہ ہونے والا ہے، غلبہ ہونے والا ہے۔ اگر تم کہیں انہیں جھانک کر دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے۔ اسی کرشمے میں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا بٹھایا۔ آپس میں انہوں نے پوچھا کتنے دیر سوئے رہے تھے؟ انہوں نے کہا دن بھر یا اس سے بھی کچھ کم۔ پھر انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو کچھ کھانا لانے کے لیے بستی بھیجا۔ اٹھنے کے بعد اس طرح اللہ نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا۔ اس شہر کے صاحب امر لوگوں نے اصحاب کہف پر ایک عبادت گاہ بنانے کی تجویز رکھی۔ ان کی تعداد لوگوں کے لیے مشتبہ بنا دی گئی۔ رکوع 4۔ انہوں نے سوال کیا تھا اصحاب کہف کے بارے میں بتاؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ میں بتاؤں گا کل، اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو پھر وہی روک دی گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی بھی کام کرنے لگے تو انشاءاللہ کہہ دیا کرے تاکہ وہ کام ہو جائے۔ دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہنا کہ میں کل یہ کام کروں گا، الا یہ کہ انشاءاللہ کہو، ہر بات میں انشاءاللہ کہو۔ اگر بھولے سے بھی ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو۔ آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اللہ ہی کو معلوم ہے، وہ دیکھنے والا، سننے والا اور باخبرگیر ہے۔ تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا اسے جوں کا توں سنا دو۔ اگر کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ یہ بھی چیز ہوتی ہے ہمارے ہاں کہ ہم اور زیادہ ڈر سنائیں گے، اس طریقے سے سنائیں گے، اس طریقے سے نہیں، جیسا رب نے سنایا ویسی طرح پیغام پہنچاؤ، چاہے وہ مانے یا نہ مانے سامنے والے۔ صاف کہہ دو یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ جو ظالم ہے ان کے لیے آگ ہے اور پینے کے لیے لاوا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان کے لیے جنتیں ہیں، بہترین اجر و اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ ربنا جعلنا منہم۔ رکوع 5۔ یہاں پہ 32 آیت سے 49 آیت تک 2 رکوع۔ 5th and 6th رکوع میں ایک مثال دی گئی ہے، مثال دے کر بات بتائی گئی۔ وہ جو دنیا کی ملنے پر کامیابی سمجھتے ہیں اس کی مثال، اور جو دنیا کی نعمتیں ملتا ہے وہ نیک بندہ اس کے کیا احوال ہوں گے، وہ مثال دی گئی باغ والوں کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ ایک شخص کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے جس میں کھجور بھی تھے اور کاشت کی زمین بھی۔ جب وہ باغ پھلے پھولے اور اسے خوب نفع حاصل ہوا، اسے پا کر وہ پڑوسی سے بولا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں۔ پھر جب وہ باغ میں داخل ہوا تو کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کبھی آئے گی۔ پھر بھی اگر اللہ کے پاس جانا ہی پڑا تو اس کے شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے پڑوسی نے کہا کہ تو اللہ سے کفر کیوں کرتا ہے؟ جب تو باغ میں داخل ہو رہا تھا تو یہ کیوں نہ کہا کہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ؟ یہ کہنا چاہیے ہر اچھی چیز کو دیکھنے کے بعد۔ اگر میں تجھ سے کمتر ہوں تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ مجھے تجھ سے بہتر بنا سکتا ہے۔ پھر آخرکار اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا، اب تو بس وہ پچھتانے لگا۔ حیات دنیا 6th رکوع۔ حیات دنیا کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ جب آسمان سے پانی برسا تو زمین ہری بھری ہو گئی اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئے۔ مال و اولاد دنیاوی زندگی کی آرائش ہے، باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے۔ آدمی کو فکر بس روز آخر کی ہونی چاہیے۔ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی دیکھ کر کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی کتاب کا ذکر، یہاں پر بھی ذلت۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی ذلت سے محفوظ رکھے۔ رکوع نمبر 7 50 سے 59 آیت 7th رکوع اینڈ 8th رکوع۔ یہاں پر قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا کہ پھر سے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ پھر سے یاد دہانی کی جا رہی ہے
کہ تم جو ضد انا میں بھٹکے ہو تو اس کا سزا کیسے ابلیس کو دیا گیا ویسی تم پر بھی ہونے والا ہے۔ شیطان نے آدم کو سجدہ نہ کیا اور اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس شیطان کو اور اس کے بچوں کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ میں نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ ان کی اپنی تخلیق میں ان کو شریک کیا تھا۔ قیامت کے دن ان کا رب ان سے کہے گا، پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک بناتے ہو۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو مدد کو نہیں پہنچیں گے۔ ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔ رکوع 8۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا۔ رسولوں کو ہم اس کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیت سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس کے برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھ کیا ہے۔ دراصل ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے۔ ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ رب العزت ایسے لوگوں میں ہمارا شمار نہ کرے۔ رکوع 9 60 سے 82 آیت تک یعنی 9 اور 10 رکوع میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو تربیتی سفر ہے اس کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں کشتی پر جا رہے تھے اور انہیں وہ جگہ کی تلاش تھی جہاں مچھلی دریا میں واپس چلی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اس وقت سرزمین میں کون سب سے زیادہ نالج والا انسان ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً میں ہی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں آپ سے بھی بہت زیادہ علم والے کوئی اور ہے۔ تو ان کے پاس وہ گئے علم حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام دریا میں کشتی پر جا رہے تھے اور انہیں وہ جگہ کی تلاش تھی جہاں مچھلی دریا میں واپس چلی جائے۔ یہ نشانی تھی خضر علیہ السلام کے ڈیسٹینیشن کی، ان تک پہنچنے کی۔ اللہ نے انہیں اس مقام پر غافل کر دیا اور بہت دور نکل چلے۔ پھر جب پتہ چلا کہ مچھلی دریا میں جا چکی ہے تو پھر واپس راستہ ڈھونڈتے ہوئے اس مقام کو پا لیا جہاں ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی جنہیں اللہ نے خاص علم سے نوازا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ مجھے بھی اس دانش کے علم ملے جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام یہ کہنے پر کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یعنی خضر علیہ السلام نے کہا کہ جو میں کرتا جاؤں خاموشی سے دیکھتے جانا، کوئی سوال مت کرنا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھے جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ رکوع 10۔ جب وہ ساتھ چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں شگاف ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دے؟ انہوں نے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے بھول چوک ہو گئی ہے۔ پھر آگے چلے تو انہوں نے ایک لڑکے کو قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کیا؟ خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد اگر میں کچھ پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے۔ پھر وہ آگے چلے، ایک بستی میں پہنچے، لوگوں سے کھانا مانگا مگر بستی والوں نے ان دونوں کو ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس کام کی اجرت بھی لے سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب میرا تمہارا ساتھ ختم۔ اب تم ان واقعات کی توجہ سنو۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کروں کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ ہے جو کشتی کو چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے اور مجھے اندیشہ ہوا کہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے انہیں تنگ کرے گا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ دیوار 2 یتیم لڑکوں کی ہے جس کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانے مدفون تھے۔ تمہارے رب نے چاہا کہ ان دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لے۔ یہ تمام کام میں نے تمہارے رب کے حکم سے کیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں مورل یہ ملتا ہے جو بھی ہماری زندگیوں میں واقعات ہوتے ہیں ان میں ہمارے لیے بھلائی ہی ہوتی ہے۔ ہمیں دکھتا نہیں ہے، ہمیں بھلائی اس وقت نہیں دکھتی لیکن بھلائی ہوتی ہے۔
تو اس پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن جو ہوتا ہے اس پر ہمیں ایمان لانا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرتے ہوئے آگے بڑھنا۔ لاسٹ 2 رکوع ہے 11th and 12th، 83 آیت سے 101 تک، آخری سورہ تک ایک سلطان عادل بادشاہ کا ذکر ہے، ذوالقرنین کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ ذوالقرنین وہ شخص تھا جس نے زمین میں اقتدار عطا کیا تھا اور ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ وہ مہم سر کرتے ہوئے مغرب کے کنارے پر پہنچا جہاں اسے ایک قوم ملی۔ اس نے کہا جو ان میں ظالم ہیں انہیں سزا ملے گی اور جو مومن ہیں ان کو نرم احکام دیے جائیں گے۔ پھر وہ ایک دوسرے مہم سر کرتا ہوا مشرق کے کنارے تک پہنچا۔ جب وہ ایک اور مہم سر کرتا ہوا پہاڑوں کے بیچ پہنچا، یعنی بادشاہ تھے، زمین کے ہر کونے میں انہوں نے ٹریول کیا تھا، تو وہاں بسنے والی قوم نے ذوالقرنین سے کہا کہ یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اگر تو ان کے اور ہمارے درمیان ایک بند تعمیر کر دے تو ہم تجھے ٹیکس دیں گے۔ ذوالقرنین نے ان کی مدد سے دونوں پہاڑوں کے درمیان آہنی دیوار کھڑی کر دی جس کو یاجوج ماجوج عبور کر کے نہیں آ سکتے تھے۔ یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، رکوع 12 سے یہ واقعے سے بات پتہ چلتی ہے، قریش کو یہ بتایا گیا کہ جو بادشاہ اگر شکر گزار ہوں گے اور راہ حق پر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی کئی ساری نعمتیں ان کو عطا کر دے گا اور ان کو جابر بھی بنائے گا، لوگوں کے کام آنے والا بھی بنائے گا۔ لوگوں جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے چاہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندے کو اپنا کارساز بنا لے۔ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جدوجہد راہ راست سے بھٹکتی رہی اور سمجھتے رہے کہ ٹھیک رہے ہیں، دراصل اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ ہیں۔ جو کام کر رہے ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا، غور و فکر نہیں کرے، ایسی جی رہے اور سمجھ رہے کہ ہاں صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر وہ نامراد ہو جائیں گے، ناکام ہونے والے ہیں۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میری رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو بھی وہ کفایت نہ کرے گی۔